السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ناظرین، آج کے کچھ پیش رفت ہے اور ویسے بھی ہمارے ملک کے جو سیاسی ماحول ہے اس سیاسی ماحول میں کچھ غیر سیاسی قوتیں بھی ہیں اور وہ اپنا مسلسل پولیٹیکل کہتے تو ہیں لیکن اس طرح اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ مینس کہ وہ کہتے کچھ اور ہے لیکن بیک پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ مینس جس کے تاثرات مل رہے، جس کے کچھ ایسے باخبر ذرائع سے خبریں مل رہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان تمام پہ کوشش کروں گا اس چھوٹے سے ولاگ میں باقاعدہ طور پہ آپ کو ون بائی ون تفصیل کے ساتھ بات کر سکوں۔ سب سے پہلے میں اپنے ملک کی معیشت، اپنے ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور حقیقتیں اس 24 کروڑ عوام کو میرے خیال سے انسانوں سے زیادہ جانور سمجھ کے، لاوارث قسم کے لوگ سمجھ کے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار کی نااہلی اور معیشت کی تباہی، یہ دونوں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے، یعنی مینز یہ بالکل براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ لنک کے اگر آپ غور کریں تو اسحاق ڈار کی نااہلی پر کوئی کیوں نہیں بول رہے؟ کوئی سے مراد میرا یہ کہ ہمارے اس ملک کے جو مقتدر شخصیات، ہمارے اس ملک کے جو اپنے آپ کو کہتے کہ ہم بڑے تدبر قسم کے سیاستدان ہیں، جو ہمارے ملک کے اسی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے بڑے بڑے اپنے آپ کو زیرک سیاستدان کہتے ہیں، بڑے بڑے اس ملک کے مخلص سیاستدان اپنے آپ کو کہتے اور تجزیہ کار کہتے اور میڈیا کے بہت بڑے علمبردار کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا میڈیا پہ حق اور سچ کی باتیں کرتے اور عمران خان کے دور میں جو کچھ کہتے تھے وہ آج کیوں نہیں کہہ رہے؟ ایون کہ مفتاح اسماعیل کے دور میں جو کہتے تھے، جب مفتاح اسماعیل سٹارٹ میں 2-3 مہینوں میں وہ وزیر تھے تو اس کے حوالے سے جو کہتے تھے وہ اب کیوں نہیں بول رہے؟ اینی وے 11 ماہ میں روپے کی قیمت اور قدر میں 65% کی کمی ہوئی لیکن آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا ہے۔ کسی سے مراد مخصوص لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ڈار کو بڑے بڑے دعووں کے ساتھ لایا تھا اگر آپ کو یاد ہے، اور ڈالر کا جادوگر سمجھ کر ہمارے اوپر نو ڈاؤٹ ان کے تمام کیسز ختم کر کے ایک ہیرو کے انداز میں مسلط کیا گیا تھا۔ اس کو جو پروٹوکول دیا تھا، اس کو جو ایک جس انداز میں لایا گیا تھا، پیش کیا گیا تھا اور ہمارے اوپر احسانات کر کے پیش کیا گیا تھا، تو سرکاری جہاز میں باقاعدہ پیش کیا گیا تھا، تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے اگر آپ کو یاد ہے اور بھول نہیں گئے تو۔ ڈالرنگ کا کہ ڈالر جو ہے نا یہ اس وقت کے جملے کہ ڈالر 200 تک لایا جائے گا، ڈارلنگ صاحب وہ لائے گا۔ ڈارلنگ صاحب مفتاح کو نااہل کہہ کر ٹارگٹ کر کے کہ ان کی وجہ سے یا ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے، عمران خان کی حکومت کے بعد یہ مفتاح کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہم جو ہے نا آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں، اور میں آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاؤں گا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا، میں آئی ایم ایف کی محنت گزاری نہیں کروں گا۔ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں ڈار کے اوپر یا ڈار کے خلاف وہ باتیں اور الزامات اب کیوں نہیں لگائے جا رہے، ایون دو کہ معیشت اس سے 20 گنا 30 گنا زیادہ نیچے گر گیا اور تباہ ہو گیا، ایون کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ لیکن کیا ڈار کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہونا چاہیے؟ ان تمام معاملات کو دیکھ کر انہیں پورے 24 کروڑ عوام کے ساتھ کھلواڑ کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کی نمیز جیسے آپ کہہ سکتے کہ ان کے 2 وقت کے روٹی جو نا ان سے چھین دیا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی۔ کیا یہ معیار ہمارے ملک میں قانون کا، آئین کا یا انصاف کا یا عدل کا جو ہے یہ قابل قبول ہے اور کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ اینی وے یہ کیا ڈار کو مقدس گائے سمجھ کر حقیقت میں ہمارے ماموں چاچو بنایا ہوا ہے پاکستان کے جو ہے نا یہ کوئی خاص قربانی دینے والی شخصیتیں جو اس قسم کے رعایات اور ڈسکاؤنٹ بیہیویئر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو پاکستان کے حقیقت میں خزانے کا نقصان ہوتا رہا ان 10-11 مہینوں میں، خاص کر ان کے 6-7 مہینوں میں؟ کیا اس کا پوچھ گچھ ہوگا؟ کوئی کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں میرے خیال سے، اور نہ ان مافیاز کو اس طرح بیٹا اور ماموں اور چاچو اور بھتیجا اور پتہ نہیں کسی کی بیٹی آ کے یہاں پہ جو کچھ کہے اور جو کچھ بولے جو کچھ کرے وہ
کوئی پرواہ نہیں ہے، قانون آئین اس کے لیے نہیں ہے، یا سمدھی جیسے رشتے، جیسے آپ اسحاق ڈار کے رشتے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس رشتے میں یا اس رشتے کی جناب کی ایک خاطر رکھتے ہوئے اس سے کسی قسم کے کوئی پوچھ گچھ نہیں، نہ پوچھنے والے ہیں، نہ کوئی پوچھنے کی ہمت رکھ سکتا ہے۔ ناانصافی کرنے والا یا اس قسم کے زیادتی کرنے والا جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ اسی سوسائٹی کی تباہی بن جاتی ہے اور وہ نہیں چل سکتا۔ اس سے لنکڈ ایک حقائق کہ اگر نواز شریف حقیقت میں پاکستان میں ہوتے اور وہ اپنے مقدمات کو آئین و قانون کے مطابق فیس کر لیتے تو کیا آج عوام کی ہمدردی اور عوام ان کے واقعی ان کے لیے بیتاب ہوتے اور واقعی ان کو واپس لانے میں اس طرح کردار ادا کرتے جیسے آج عمران خان کے ساتھ وہ کرے ہوئے، کیونکہ عمران خان نے وہ سب کچھ کیا جو یہ لوگ نہیں کر پائے۔ عمران خان نے ایک لیڈر ہونے کے ناطے اپنے جو سینئر وزراء ہے، جو سینئر قیادت ہے، ان سے بھی وہ کچھ کرایا جو حقیقت میں آج تک پاکستان کی سیاست میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ آج عوام آپ کو اس طرح ریجیکٹ نہ کرتے جیسے کہ آپ کے جلسوں میں گجرانوالے جیسے جلسے میں بھی ورکر کنونشن کا نام دے کر، جلسے تو آپ کر نہیں سکتے کیونکہ جلسوں کا نام آپ دے نہیں سکتے، جلسہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جلسی کے انداز میں ورکر کنونشن کا نام دے کر وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ شادی ہالز اور ایک بہت بڑے ہال میں یا ایک چھوٹے سے پلاٹ میں آپ ورکر کنونشن کا وہ کر کے پھر آپ اپنے ایسے ٹیکنیکل وے میں کیمرہ مین سے تصویریں بناتے اور وہ پھر شیئر کرتے جیسے کہ آپ کے جلسی میں، یعنی آپ کے ورکر کنونشن میں کوئی لاکھوں لوگ آئے ہوئے۔ اینوے یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں جو حقائق پر مبنی آ کے پھر اپنے کسی نہ کسی چینل کے تھرو، کسی نہ کسی سورس کے تھرو بتاتے جو حقائق ہوتے ہیں۔ 200 سے 400 600 لوگ یا 1000 2000 لوگ، بہرحال وہ جو آپ کی ایک نیت ہے وہ نظر نہیں آیا کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ مخلص ہے، تو عمران خان کو اسی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں۔ اینوے اب لوگ نواز شریف کو بگوڑا کے نام سے پکارتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ خود اپنے آپ سے پوچھے۔ ہر بات عمران خان پہ ڈالتے، ہر بات عمران خان کے نام سے، ان کا سٹارٹ بھی عمران خان سے ہوتا ہے اور ان کا اینڈ بھی عمران خان سے ہوتا ہے۔ ان کی تقریر میں یا ان کے اجلاسوں میں یا ان کے جو بھی میڈیا ٹاک یا پریس کانفرنس ہوتے، آپ نے اگر غور کیا ہو اس میں کوئی پروڈکٹیو بات نہیں ہوتے۔ اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی پاکستان کے عوام کے یا پاکستان کی معیشت کی یا پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی عملی قسم کی یا ایک نیتی قسم کی کوئی بات نظر نہیں آتی، کوئی ایسے تاثر یا باڈی لینگویج نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال شہباز شریف کے لیے نو ڈاؤٹ ایک گیم لگ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر الیکشن نہیں کرایا گیا یا الیکشن کا اناؤنسمنٹ یا الیکشن کو پراپر اس پہ نہیں لایا گیا تو پھر گورنر، وزیر خزانہ اور وزیر دفاع ان تمام کی طرف سے اگر کسی نہ کسی ہیلے بہانے میں انکار ہوتا ہے تو ایٹ دی اینڈ عدالتوں نے پھر توہین عدالت لگانا گا، اور توہین عدالت کے لیے ان تمام اداروں کو کنٹرول کرنے والے شہباز شریف کو، جس سے آپ کہہ سکتے کہ وہ ان سب کو جو نا وہ اس تمام چیزوں کے ذمہ دار، ان تمام چیزوں کے کنٹرول کرنے والے ایک ذمہ دار شخصیت ہے، اس کو پھر پکڑا جائے گا سیاسی لحاظ سے، یا آپ اگر حکومت چلانے کے لحاظ سے دیکھ لے تو آخر میں شہباز شریف پہ بات آتی تو لگتا یہ کہ ان تمام گیم میں کیا مریم نواز کی یا نواز شریف کے یا پی ڈی ایم کے باقی کسی 2-4 لوگوں کے یا پی ملن کے جو نواز شریف کے حامی لوگ ہیں، کیا وہ اس کو شہباز شریف کو کہیں پسانا تو نہیں چاہتے کہ پھر آخر میں عدالت انہی سے پوچھے اور توہین عدالت انہی کے اوپر لگ جائے اور اس کا پھر شہباز شریف کو ہی بھگتنا پڑے، انہیں آرٹیکل 6 کہیں شہباز شریف پہ نہ لگ جائے، یہ ایک خدشہ ضرور ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں لکھا تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں، یعنی اس کو کہہ چکے کہ اگر عمران خان مزید رہتا تو ملک نہ رہتا۔ اس جملے پہ اچھا خاصا جو ہے میڈیا پہ گہمی رہی، بہت سارے اور تضادات بھی رہے، بہت سارے اور معاملات بھی رہے، لوگوں نے بہت سارے ڈسکشن بھی کیے، مختلف قسم کے ٹویٹ پر اس پہ ایک جنگ ضرور انیمیز شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسٹیٹمنٹ کو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا اور اس کے انڈورس کیا، یعنی مینز جاوید چودھری کی اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ہاں واقعی جنرل باجوہ اس قسم کی باتیں کر چکے اور کر رہے، کیونکہ اسحاق ڈار نے انہوں نے یہ بولا کہ یہ جنرل باجوہ صاحب ہی کا کہنا تھا کہ اندرونی خبر یہ یا ہمارے اطلاعات یہ یا ہمارے مطابق جو خبر ہے یہ وہ یہ کہ اگر اور عمران خان ہوتا تو پھر کیا ہوتا، پھر ملک نہ رہتا۔ تو یہ بات اس کا مطلب باجوہ صاحب ہی کا کہنا ہے اور باجوہ صاحب کے اس بات کا یہ ثبوت ہے۔ اینوے اگر آپ حامد میر صاحب کا ایک اہم اور
بہت بڑا انکشاف، بڑے وثوق سے کہتا ہوں، یہ میں آپ کو یعنی وہ کہتے ہیں عامر میر صاحب کہ یہ میں آپ کو ایک اندازہ نہیں، اپنا ایک جیسے کہتے تجزیہ نہیں، بلکہ میں آپ کو حقائق سامنے رکھ رہا ہوں کہ حقائق پر مبنی باتیں ذمہ داری کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، یعنی باخبر ذرائع سے ہیں کہ الٹا یہ کہا جا رہا ہے دعا کرے کہ ان 3 ججز کے لیے جنہوں نے آئین بچانے کے لیے الیکشن کروانے کا جو فیصلہ سنایا ہے، ان کے جان کو خطرہ ہے اور ان کو اللہ کرے کہ کچھ ہو نہ جائے، یعنی آئین بچاؤ یا پاکستان بچاؤ، ان دونوں میں سے ایک آپشن کو لینا ہوگا۔ یہ ان ذمہ دار شخصیات کا کہنا ہے، ان کا سوچ ہے، ان کا خیال ہے۔ تو آئین کو اگر مینز آئین پہلے نہیں ہے، پہلے پاکستان ہے، پھر اس کے بعد آئین ہوگا، تو ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اور یہ آئین بچانے کی خاطر فیصلہ جو ہوا ہے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس قسم کا کچھ پریکٹیکلی ہوگا، مینز کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ عامر میر صاحب کا کہنا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ہاں یہ سچ ثابت ہوتا ہے یا جھوٹ، کیا آنے والے وقت میں اس کیونکہ پاکستان میں یو ٹرن یا اس قسم کی باتوں کا پھر الٹ ہونا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ انپریڈکٹیبل کنٹری ہے، اور اس انپریڈکٹیبل کنٹری میں ہمارے جیسے جذبات سے بھرے ہوئے لیکن شارٹ میموری کے لوگ رہتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ کہ حقیقت میں جب وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ایلیفینٹس فائٹ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، ایک طرف عوام ہے، عدلیہ عمران خان ہے، دوسری طرف آپ دیکھ لیں تو اسٹیبلشمنٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، اور چھوٹے موٹے اور ان کے ساتھ ادارے اور پی ڈی ایم ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ دیکھنا ہوگا کہ عوام کے حوالے سے پاکستان کی بہتری کے لیے کون آگے بڑھتا ہے اور کون حق اور سچ پہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر فیصلے کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔